پیروانوں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، ایک لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے، تو بیٹا یا بیٹی کی شادی میں ماں باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، پوری زندگی بھر کی کمائی لگا دی جاتی ہے، اوقات سے زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے، اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنے کے لیے عمر بھر کی کمائی کو جھونک دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں کی جاتی ہے، ہلدی مہندی کا پروگرام کیا جاتا ہے، رت جگہ کے نام پر دولہے کی بھابھی، دولہے کی بہن، دولہے کی ماں ناچتی نظر آتی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں شادی کرنے سے پہلے کیا بیٹی کو بٹھا کر اس کی ماں غسل کا طریقہ بھی سکھلاتی ہے کہ بیٹی نکاح کی پہلی رات جب تو اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گی اور صبح سو کر اٹھے گی تو تجھے غسل کیسے کرنا ہے؟ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے، رسم و رواج کے نام پر نہ جانے کتنا مال خرچ کیا گیا، لیکن شادی سے پہلے دلہن کو غسل کے فرائض نہیں بتائے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے دولہے کا باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کیا بتاؤ بیوی کے حقوق بتاتا ہے، بیٹا شادی کے بعد تجھ پر ذمہ داری تیری بیوی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر تیری بیوی کا یہ حق رکھا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، آج ہمارے علاقے میں، آج ہماری آبادیوں میں کئی میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بن کر رہ رہی ہیں، جبکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے 6 مہینے پہلے ان کا طلاق ہو چکا، 1 سال پہلے ان کا طلاق ہو چکا، ان کی زبان سے نکلنے والی بکواس کی وجہ سے، ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے ان کا نکاح جاتا رہا، انہیں خبر بھی نہیں ہے اور وہ بیوی کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اس مجمع میں اگر آپ لوگوں کو اٹھا کر پوچھے، کوئی 3 بچے کا باپ ہوگا، کوئی 2 بچے کی ماں ہوگی، کوئی 5 بچے کا باپ ہوگا، کوئی 6 بچے کی ماں ہوگی، یہ جو 5 6 7 8 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے اگر پوچھا جائے غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں اور غسل فرض کن باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جواب معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے تم پر اللہ نے تمہاری اولاد کا کیا حق رکھا ہے، ہم 4 5 بچوں کے باپ بن گئے، ہمیں اولاد کا حق ہی نہیں معلوم ہے، ہم شادی کر کے شوہر تو بن گئے، ہمیں بیوی کا حق ہی نہیں معلوم۔ آپ میں سے جن حضرات نے پہلے میرا بیان کہیں سنا ہوگا یا سوشل میڈیا پر میری کوئی کلپ یا ویڈیو دیکھی ہوگی، وہ لوگ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں جذباتی تقریر نہیں کرتا بلکہ میں اصلاحی تقریر کیا کرتا ہوں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو میری تقریر میں نعرے لگانے کا موقع تو نہیں ملے گا، لیکن بہت ساری باتیں سیکھنے کا موقع آپ کو ضرور ملے گا۔ تو آپ سیکھنے والا ذہن بنا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ بہت کچھ ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی ہمارے نقیب صاحب کہہ رہے تھے کہ مجمع میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی سروں پر ٹوپیاں نہیں ہیں۔ یہ بات میں اکثر یوپی، بہار، جھارکھنڈ، ویسٹ بنگال یہاں کے جلسوں میں ضرور کہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، علماء کی موجودگی میں بہت معذرت کے ساتھ یہ تلخ بات شروع میں ہی میں کہنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں خاص طور پر یوپی، بہار، ویسٹ بنگال، جھارکھنڈ وغیرہ میں ہر گاؤں کا اپنا ایک سالانہ جلسہ ہوا کرتا ہے۔ کہیں سالانہ جلسہ نہیں ہوتا تو دستار بندی کا جلسہ ہوتا ہے، کہیں 11ویں شریف میں پروگرام ہوتے ہیں، کہیں 12ویں شریف میں پروگرام ہوتے ہیں، کہیں ماہ رجب میں غریب نواز کی نسبت سے پروگرام ہوتا ہے، کبھی ماہ محرم میں شہدائے کرب و بلا کے نام پر محفل سجتی ہے۔ یعنی ہم سنیوں کے یہاں سال بھر جلسے جلوس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ آج آپ کے گاؤں میں ہے، کل 25 کلومیٹر کہیں اور ہوگا، پرسوں 40 کلومیٹر کہیں اور ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کبھی کبھی ایسے جلسوں میں بھی ہمارا جانا ہوتا ہے جہاں کمیٹی والے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا اس سال کا جلسہ 45واں سالانہ جلسہ ہے، کہیں کہتے ہیں 38واں سالانہ جلسہ ہے، کہیں کہتے ہیں 22واں سالانہ جلسہ ہے۔ یعنی جلسے تو 48 سال سے، 40 سال سے، 22 سال سے، 15 سال سے ہوتے چلے آ رہے ہیں،
لیکن معذرت کے ساتھ کہوں گا جلسے میں آنے والوں کے حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ 15 سال سے جس گاؤں میں مسلسل جلسہ ہو رہا ہے اس گاؤں والوں کو اب تک یہ بھی پتا نہیں ہے کہ جلسے میں آنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جلسے میں کیسے جایا جائے۔ جب ہمیں یہی نہیں پتا ہے تو باقی بتائیے 15 سال جلسے میں ہم نے سیکھا کیا ہوگا، ہم نے کیا حاصل کیا ہوگا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کہیں میں جاتا ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ بات درج کروں گا، کہیں میں جاتا ہوں تو مجھ سے کہتے ہیں کہ 45واں جلسہ ہے، اور پھر ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء کا نام لیا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں فلاں بھی آ چکے ہیں، فلاں بھی آ چکے، فلاں بھی آ چکے، فلاں بھی آ چکے، بڑے بڑے علماء کے نام گناتے ہیں۔ اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ مجھے کیا تقریر کرنا ہے، یہاں کے معاملات حالات مجھے بتائیں، تو کہتے ہیں آپ کو حضرت شراب پر بولنا ہے، آپ کو نماز پر بولنا ہے، آپ کو حقوق والدین پر بولنا ہے، آپ کو جہیز پر بولنا ہے، آپ کو سود پر بولنا ہے، ہمارے یہاں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، آپ کو اس پر بولنا ہے، آپ کو پردے پر بولنا ہے، ہمارے یہاں طلاق بہت ہو رہا ہے، آپ کو میاں بیوی کے حقوق پر بولنا ہے، ہمارے یہاں لوگ علماء کا احترام نہیں کرتے، آپ کو علماء پر بولنا ہے۔ یعنی اس 45ویں جلسے میں مجھے 45 ٹاپک دیا جائے گا کہ ان عنوانات پر بولنا ہے، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے آپ جن علماء کے نام گنا چکے، آخر انہوں نے آ کر کیا کیا؟ سارا کچھ 45 سال کا مجھے ہی بولنا ہے، تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا اب تک آپ بتائیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، برا مت مانیے گا، ہم سنیوں کے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن اس مجمع میں جو ہزاروں کی بھیڑ جمع ہے، اس ہزاروں کی بھیڑ میں اگر کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے کہ وضو میں کتنی باتیں فرض ہیں، تو معذرت کے ساتھ کہوں گا میری قوم کا جوان اس آسان سے اور بیسک کوئسچن کا بھی جواب نہیں دے سکے گا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب آپ سنیں، ہمارے علماء نے ان جلسوں کی جو بنیاد رکھی تھی، ان جلسوں کا جو آغاز کیا تھا، اس کی تاریخ کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے دیکھا کہ ہر مسلمان مدرسے میں آ کر 8-10 سال دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان مکتب میں آ کر دین نہیں سیکھ سکتا، ہر مسلمان روزانہ 1-2 گھنٹہ نکال کر علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتا۔ جب ہمارے علماء نے دیکھا کہ دین سیکھنے کے لیے آج کے بھاگ دوڑ کے ماحول میں عام مسلمان مکتب اور مدرسے میں یا علماء کی صحبت میں آ کر دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، تو ہمارے علماء نے طے کیا کہ یہ ہمارے پاس نہیں آ سکتے، ہم ان کے پاس جائیں گے، ہم کھیت کھلیانوں میں محفل سجائیں گے، ہم چوک چوراہوں پر محفل سجائیں گے، ہم گلی محلوں میں محفل سجائیں گے، ہم کبھی 11ویں کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی میلاد کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی چھٹی کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی کربلا کے نام پر ان کو جمع کریں گے، ہم کبھی غوث پاک کے نام پر ان کو جمع کریں گے، اور ہم ان کو اس طرح سے سال بھر وقتاً فوقتاً جمع کریں گے۔ یہ ہمارے پاس دین سیکھنے نہیں آ سکتے، ہم ان کو جلسوں میں جمع کر کے جلسوں کے ذریعے دین سکھانے کی کوشش کریں گے۔ اصل محفلوں کا مقصد یہی تھا اور اس کی بنیاد اسی لیے رکھی گئی تھی، لیکن آج کے دور میں معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم نے جلسوں کو بھی محض رسم و رواج بنا کر رکھ دیا۔ یہ جلسہ صرف رسم و رواج، ہمارے دادا کرتے تھے، اس کے بعد ابا کرتے رہے، اس کے بعد چاچا کرتے رہے، اب 18 سال سے ہم لوگ نوجوان گاؤں کے مل کے کر رہے ہیں۔ بس باپ دادا نے جو رسمیں شروع کی تھی ہم اسی کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ میں بہت تلخ انداز میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمیں جو کمیٹی والے بلاتے ہیں جلسوں میں تقریر کرنے کے لیے، اور جن جلسوں میں قوم کے لاکھوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ کمیٹی والوں کے سر پر ٹوپی ہوتی ہے، نہ کمیٹی والوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی ہے، بلکہ ایک تلخ جملہ اور آپ سن لیں، اس وقت یہاں ممبر پر
علماء موجود ہیں، لیکن ہم نے دیکھا جب مجھ جیسا کوئی مہمان باہر سے آئے، سید امیر القادری صاحب جیسا مہمان کوئی باہر سے آئے، تو باہر سے آنے والے مہمان کی شال پوشی، گل پوشی اور استقبال کے لیے اتنے علماء موجود ہیں، کسی عالم کو نہیں بلایا جاتا، ایک داڑھی منڈے لکھپتی کو بلایا جاتا ہے علماء کی گل پوشی کرنے کے لیے۔ آپ بتائیے، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، صرف مالدار ہے، وہ چندہ دیتا ہے مدرسے کو، اس لیے گل پوشی اس سے کروائیں گے، وہ علماء کی خدمت کرتا رہتا ہے، اگرچہ اس کے اندر دین نہیں ہے کچھ بھی، صرف مال ہے، مال کی وجہ سے اس کو ضد دی جا رہی۔ اتنے علماء نہیں موجود تھے استقبال کرنے کے لیے، شال پوشی گل پوشی کرنے کے لیے علماء موجود نہیں تھے۔ علماء کی موجودگی میں سب کو سائڈ کر کے، سب کو اگنور کر کے ایسے آدمی کو بلایا جاتا ہے جس کا قرآن و سنت پر عمل ہی نہیں۔ ہم نے جلسوں کو محض رسم و رواج بنا رکھا ہے اور کچھ بھی نہیں حقیقت۔ میرے پیارے آقا کے پیروان، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، غور سے سنیے گا، توجہ ہے آپ کی۔ ایک رپورٹ کے مطابق آپ گوگل پر، چیٹ جی پی ٹی پر، گروک پر، جہاں ڈھونڈنا چاہیں سرچ کر لیں، ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں ہر 24 گھنٹے کے اندر 1,70,000 انسان مرتے ہیں۔ کتنے مرتے ہیں؟ 1,70,000 ورلڈ وائڈ، ہر 24 گھنٹے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر، ہر 24 گھنٹے میں جب پوری دنیا میں 1,70,000 انسان روزانہ مر رہے ہیں، ایسے میں ہم کل رات زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ جی، کل رات سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں، کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے، کل رات خون کی روانی رگوں میں جاری تھی، آج بھی خون کی روانی رگوں میں جاری ہے، کل بھی آنکھ، ناک، ہاتھ، پاؤں، جسم کے اعضاء کام کر رہے تھے، آج بھی یہ سب کے سب ایکٹیو ہیں، کام کر رہی ہیں۔ آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، اس میں کیا ہمارا اپنا کوئی کمال ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر کل زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں، کل سانسیں چل رہی تھی، آج بھی چل رہی ہیں، کل دل دھڑک رہا تھا، آج بھی دھڑک رہا ہے، تو ماننا پڑے گا مسلمانوں، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ کا کرم ہے۔ اور جب تک اللہ چاہے گا تب تک سانسیں چلیں گی، جب تک اللہ چاہے گا سینے میں دل دھڑکے گا، جب تک اللہ چاہے گا خون کی روانی جاری رہے گی، اور کب تک اللہ چاہے گا یہ بھی تیرا میرا فیصلہ نہیں، یہ بھی میرے مولا کا فیصلہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، رات سونے والے ہر آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی، رات ہر سونے والے آدمی کو صبح اٹھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اگر رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کا موقع مل جاتا ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے اپنے رب کا شکر ادا کرو، جتنا ہو سکے رب کا شکر ادا کرو۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس سے نعمت کو چھینتا نہیں، جو جتنا شکر گزار ہوتا ہے اللہ نعمت میں اتنی برکت عطا فرماتا ہے۔ آپ کو اس سال اپنے گاؤں کا یہ جلسہ مل گیا، یہ جلسہ تو اگلے سال بھی ہوگا انشاءاللہ، بتائیے ہوگا نا؟ اس کے بعد بھی ہوگا، اس کے بعد بھی ہوگا، لیکن آپ مجھے بتائیں کیا ہمیں اس کے بعد اگلا جلسہ اٹینڈ کرنے کی مہلت ملے گی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ہمارے ساتھ جو بیٹھے ممبر پر، اکثر ان میں سے وہ لوگ ہیں جو پروگرامز کرتے رہتے، مسلسل سفر کرتے رہتے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، جب میں کہیں تقریر کرنے کے بعد، کسی اجتماع یا پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے بعد وہاں سے نکلتا ہوں ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ جانے کے لیے، 4 گھنٹے کا ڈسٹینس ہے، گاڑی کے اندر میں اکیلا اور ڈرائیور، میں ڈرائیور سے کہتا ہوں کہ پچھلی سیٹ پر میں لیٹ کر سوتا ہوں، جب اسٹیشن یا ایئرپورٹ آئے تو مجھے اٹھا دیجیے گا۔ ڈرائیور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ اب پیچھے والی سیٹ پر میں لیٹ گیا، وہ روڈ پر اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے، اب سوتے وقت مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہے اب میری آنکھ ایئرپورٹ پر کھلے گی کہ قبر میں کھلے گی، مجھے نہیں پتا ہے۔
اس کی وجہ کہ روزانہ روڈ ایکسیڈنٹس میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں. ہم بھی مسلسل سفر کرتے ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں کہ سڑکوں کے کنارے کتنے لوگ پڑے ہوتے ہیں. رات کے اندھیرے میں کسی بائک والے کو ٹرک والا اڑا کر چلا گیا اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب تک لوگوں کو پتا چلے گا تب تک تو خون بہہ چکا ہوگا، سانسیں تھم چکی ہوں گی. اے مسلمانوں، جو یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ نہیں ہو گیا، کیا اس کی کوئی گارنٹی ہے کل ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا ہم جانتے ہیں؟ اس لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں علماء کی موجودگی میں آپ کو یہ دعوت دیتا ہوں، یہ موقع زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. ایسی محفلیں مل جائیں اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو، اور ایسی محفلوں میں آیا کرو بھاگا مت کرو. یہ سوچ کر آیا کرو کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے کبھی ایسی محفل میں جانے کا موقع ملے کہ نہ ملے. اور اس محفل میں جب آیا کرو تو کانوں کے چسکے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو بھیڑ بھاڑ دیکھنے کے لیے مت آیا کرو، آیا کرو تو ہا ہو کے نعرے لگانے کے لیے مت آیا کرو. ایسی محفلوں میں آیا کرو تو گھر سے یہ طے کر کے نکلا کرو، میں دین کو سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں قرآن و سنت کا پیغام حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی زندگی اور سوچ اور فکر کو بدلنے کے لیے جا رہا ہوں. ایسی محفلوں میں بھیڑ کا حصہ بننے کے لیے نہ آیا کرو، اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے آیا کرو. اب جو لوگ یہاں موجود ہیں میں ان سے عرض کروں گا، صرف جلسے میں ٹوپی پہننا سنت نہیں کہ اجتماع میں میرے آقا دسترخوان پر بھی ٹوپی پہن کر بیٹھتے تھے، کبھی ننگے سر نہیں. واش روم میں ٹوائلٹ میں ننگے سر نہیں جاتے تھے، حضور کی سنت ہے سر ڈھانک کر جانا. بازار میں سر کھلا کر کے نہیں جاتے تھے، سر ڈھانک کر جاتے تھے. میدان جنگ میں بھی سر ڈھانک کر جاتے تھے. آپ بتائیے ہم جلسے میں آتے ہمیں پتہ نہیں کہ آنے کا طریقہ کیا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے. اور اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، توجہ ہے آپ کی، اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاب ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، سنا ہوگا آپ نے یہ بھی سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغاں یا رسول اللہ. اور ہمارے بزرگوں نے کہا جاؤ حضور کے نام کی محفل سجتی ہے، حضور خود تشریف لایا کرتے ہیں. اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایسی محفلوں میں رسول اللہ خود آتے ہیں تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں ذرا ہم بھی تو ایسی محفل میں مؤدب بن کر آیا کریں. ایسی محفل میں اللہ توفیق دے تو باوضو آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والے لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے امامہ نہیں ہے تو کم سے کم ٹوپی پہن کر آؤ. لیکن ایسی محفل میں جو جتنا مؤدب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرماتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ یہ درمیان میں لوگ چل پھر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن ہے، اپنی ضرورت کے تحت جا رہے ہوں گے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ. بہرحال کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی توجہ ہے میری طرف. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروان، اس سال ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا، آپ جانتے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے جو گزرا. یہ سب سے بڑا دن، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیسٹیول. ہم سے پہلے جو گزر گئے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہ ملی. ہمارے بعد جو قیامت تک آئیں گے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہیں ملے گی. یہ اللہ کا ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ عطا کی. اور ساتھ ہی میرے کریم کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ صرف اس نے تاریخ عطا ہی نہیں کی بلکہ اس نے یہ تاریخ منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی. توفیق بھی. اچھا توجہ ہے نا آپ کی؟ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں پورے ہندوستان میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرتا ہوں، یہاں جتنے بھی میری قوم کے جوان بیٹھے مطمئن ہو سن کر میری بات کو. اگرچہ ہم
فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن یہ میرے رب کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے۔ اللہ نے ہمیں چکڑالویوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بوچالیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں قادیانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں شیعوں، بوریوں، خوجاؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں نام نہاد اہل قرآن اور نام نہاد اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ اور میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، شروع سے لے کر اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے صوفیاء پیدا ہوئے، کسی باطل فرقے میں ایک بھی ولی پیدا نہیں ہوا، بلکہ جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اہل سنت میں پیدا فرمائے۔ اور جانتے سارے ولی اہل سنت میں کیوں پیدا ہوئے؟ سارے ولی اہل سنت میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں، کسی فرقے میں کوئی غوث ہے؟ کسی فرقے میں کوئی خواجہ ہے؟ کسی فرقے میں کوئی مخدوم ہے؟ کسی فرقے میں کوئی مجذوب ہے؟ کوئی نہیں۔ اے سنیوں، اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث و خواجہ کی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے، ہم وہاں پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب ایک بات اور عرض کروں گا، میں کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں۔ یہاں بہت سے لوگ ممبئی میں رہتے ہوں گے، کچھ بنگلور میں، کچھ دلی میں، کچھ سعودی میں۔ ایک مرتبہ 12ویں شریف کے موقع پر میں تقریر کر رہا تھا بامبے میں، میں تھا، نورانی میاں بھی اس میں تھے، میری تقریر ہو رہی تھی، پھر حضرت تشریف لانے والے تھے۔ تو میری تقریر کے درمیان 12ویں شریف کا پروگرام تھا، میلاد شریف کی محفل۔ غور سے سننا، یہ زندگی بھر کام آنے والی چیز ہے۔ میں تقریر کر رہا تھا، درمیان تقریر ایک چٹھی آئی، اس چٹھی میں سوال لکھا ہوا تھا، ہمارے مدرسے کے بچے بھی سن لیں۔ چٹھی میں سوال لکھا تھا کہ یہ مسلمان جو 4 الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے، یہ جو 4 الگ الگ فرقے بن گئے مسلمانوں میں، کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی حنبلی ہے، کوئی مالکی ہے، کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگا ہوگا کہ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر ہے، یہ شافعیوں کا کاؤنٹر ہے، یہ مالکیوں کا، یہ حنبلیوں کا؟ کیا 4 الگ الگ ایسے کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ اچھا، اس نے کہا جو 4 فرقے، حالانکہ یہ 4 فرقے نہیں ہیں، یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے، یہ 4 فقہ کے فیلڈ ہے، یہ 4 مذہب ہے فقہ کے، یہ 4 فرقے نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ سوال کرنے والا کسی باطل فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اس نے یہ کہا۔ اب 10 سیکنڈ کے لیے، میں نے پڑھا نہیں تھا کبھی، میں نے کبھی علماء سے سنا نہیں تھا، 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا، لیکن منبر رسول پر موجود ہوں، ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہوں گا، سنیوں، میرا اپنا تجربہ ہے کئی سالوں کا۔ 10 سیکنڈ کے لیے سوال کو پڑھ کر میں بلینک ہوا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا ہمارے علماء سے دنیا کے کسی ملک میں اور کسی بھی حصے میں اور کسی بھی فرقے والے سے اور کسی بھی عنوان پر جب بھی مناظرہ ہوا ہے تو یہ یا تو ہارے ہیں یا تو بھاگے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ کامیابی غوث اعظم کے غلاموں کو عطا فرمایا ہے۔ کیا بات ہے! نعرہ تکبیر! بھائی زور سے نعرہ رسالت! فیضان غوث اعظم مسلک اعلی حضرت! 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ میں اس کا کیا جواب دوں۔ کیا قیامت میں ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ تو میں نے پھر 10 سیکنڈ کے بعد جواب دیا کہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا قیامت میں اسی طرح سے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ قیامت میں 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے، قیامت میں ہم سنیوں کے لیے بے شمار کاؤنٹر ہوں گے۔ میں نے کہا کہیں صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہوگا،
کہیں عمر فاروق اعظم کا ارے کاؤنٹر سنیے ہوگا، سنیے کیا کہیں بات، عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں مولا علی کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں حسنین کریمین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں ننھے علی اصغر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں نوجوان علی اکبر کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا، کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا۔ تو ہم سے پوچھتا کیا قیامت میں 4 کاؤنٹر ہوں گے؟ ہم سنیوں کی فکر کرنا بند کر دے، ہم سنیوں کے لیے قیامت میں 4 نہیں بے شمار کاؤنٹر ہوں گے۔ اپنی خیر منا، ہمارے لیے تو بے شمار کاؤنٹر ہوں گے، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا۔ واہ 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 واہ، ہمارا ٹینشن چھوڑ، اپنی خیر منا، ارے کیا بات، تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا۔ کیا بات، واہ واہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو مطمئن رہیں، واہ 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 واہ، جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، قیامت کے دن انہیں جنت کو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ جائیں گے۔ بے شک انشاءاللہ۔ اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، چلے اس طرف چلتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان کہیں الحمدللہ، الحمدللہ اور بلند آواز سے کہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ، ہم پیدائشی سنی ہیں۔ اور ہم سنی کیوں ہیں؟ کیونکہ ابا بھی سنی، دادا بھی سنی، پردادا بھی سنی، نانا بھی سنی، والدہ بھی سنی۔ ہم چونکہ خاندانی سنی ہیں، اس لیے ہم سنی بائی برتھ ہیں۔ لیکن اے سنیوں، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، ہم چونکہ سنی پیدائشی ہیں، اس وجہ سے سنی ہیں، لیکن اگر ہم سنیوں سے کل کوئی پوچھ بیٹھے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، تو کیا بتائیے ہم میں سے کوئی ہے جو اس کا جواب دے سکتا ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جو ممبر پر جلوہ افروز ہے ان کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، سوال پوچھنے والا ہماری جماعت کے علماء کے پاس نہیں آتا، وہ ہماری جماعت کے جوہلا کو تلاش کرتا ہے۔ اس کو گیان دینے کے لیے عالم نہیں چاہیے، اس کو گیان دینے کے لیے رسم و رواج والا سننی چاہیے۔ اگر کل کوئی ہم سے پوچھے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس سوال کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے مزار پر جا کر چادر چڑھانا یہ بخاری اور مسلم میں کہاں لکھا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے کوئی پوچھے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے، ہم میں کتنے ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ گھر پر 12ویں کے موقع پر جھنڈا لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ چائنا کے بلب اور لائٹ لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ 11ویں کا جلوس نکالنا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ اولیاء کا عرس منانا یہ کہاں سے ثابت ہے، آپ کے خاندان کے مرحومین کا تیجا کرنا، قرآن خوانی کرنا، 8واں 10واں کرنا، 40واں برسی کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اے سنیوں مجھے جواب دو، ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جلسے سال بھر سننے کے بعد بھی اگر عقائد اہل سنت نہیں، معاملات اہل سنت کے تعلق سے بھی ہم سے کوئی سوال پوچھ بیٹھے، ہمارے پاس سوال کا جواب موجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز کے اوپر ایک سروے کیا، اسلامک آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز پر ایک سروے کیا۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ 140 کروڑ ہندوستانیوں میں تقریباً 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ 28 کروڑ مسلمان ہیں۔ ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا، کیونکہ سینسیکس ہوئے، جنگڑنا ہوئے کافی سال ہو چکے، لیکن اندازن لوگ کہتے ہیں 22 کروڑ، کوئی کہتا ہے 28 کروڑ، چلیے 25 کروڑ مان لیجئے۔ توجہ سے سنیے گا، 140 کروڑ ہندوستانیوں میں 25 کروڑ انڈین مسلمز پر ایک اسلامک آرگنائزیشن نے سروے کیا، اور جانتے سروے کی جو رپورٹ آئی، وہ سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے۔ اس سروے کی رپورٹ آئی کہ ہندوستان میں مور دین 60%، 60% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ مور دین 60% مسلم کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ آپ ذرا سوچئے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رسم و رواج کتنے ہو رہے ہیں، شادیوں میں کتنی رسمیں ہیں، ڈی جے نہیں بجے گا تو خاندان کے لوگ ناراض، اگر بارات کے آگے پٹاخہ نہیں پھوڑا تو چاچا ناراض،
اگر بینڈ باجے کے ساتھ بارات نہیں گئے تو پپا ناراض، گھر کے لوگ ہی ناراض ہوتے، رت جگہ کرنا ہی پڑے گا، ہلدی مہندی کرنی پڑے گی، جوتا چرائی تو کرنا ہی پڑے گا، بینڈ باجا تو بجانا ہی پڑے گا، بارات کے آگے پٹاخہ تو پھوڑنا ہی پڑے گا۔ آپ بتائیے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو دین سے زیادہ مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اسی کو معاذ اللہ اصل دین سمجھ رکھا ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں سختی سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، ایک لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے، تو بیٹا یا بیٹی کی شادی میں ماں باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، پوری زندگی بھر کی کمائی لگا دی جاتی ہے، اوقات سے زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے، اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنے کے لیے عمر بھر کی کمائی کو جھونک دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں کی جاتی ہے، ہلدی مہندی کا پروگرام کیا جاتا ہے، رت جگہ کے نام پر دولہے کی بھابھی، دولہے کی بہن، دولہے کی ماں ناچتی نظر آتی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں شادی کرنے سے پہلے کیا بیٹی کو بٹھا کر اس کی ماں غسل کا طریقہ بھی سکھلاتی ہے کہ بیٹی نکاح کی پہلی رات جب تو اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گی اور صبح سو کر اٹھے گی تو تجھے غسل کیسے کرنا ہے؟ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے، رسم و رواج کے نام پر نہ جانے کتنا مال خرچ کیا گیا، لیکن شادی سے پہلے دلہن کو غسل کے فرائض نہیں بتائے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے دولہے کا باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کیا بتاؤ بیوی کے حقوق بتاتا ہے، بیٹا شادی کے بعد تجھ پر ذمہ داری تیری بیوی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے تجھ پر تیری بیوی کا یہ حق رکھا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، آج ہمارے علاقے میں، آج ہماری آبادیوں میں کئی میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں، جبکہ انہیں خود بھی پتہ نہیں ہے 6 مہینے پہلے ان کا طلاق ہو چکا، 1 سال پہلے ان کا طلاق ہو چکا، ان کی زبان سے نکلنے والی بکواس کی وجہ سے، ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے ان کا نکاح جاتا رہا، انہیں خبر بھی نہیں ہے، اور وہ بیوی کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ رہے ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اس مجمع میں اگر آپ لوگوں کو اٹھا کر پوچھے، کوئی 3 بچے کا باپ ہوگا، کوئی 2 بچے کی ماں ہوگی، کوئی 5 بچے کا باپ ہوگا، کوئی 6 بچے کی ماں ہوگی، یہ جو 5 6 7 7 8 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے اگر پوچھا جائے غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں اور غسل فرض کن باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جواب معلوم نہیں ہے۔ اگر کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے تم پر اللہ نے تمہاری اولاد کا کیا حق رکھا ہے، ہم 4 5 بچوں کے باپ بن گئے، ہمیں اولاد کا حق ہی نہیں معلوم ہے، ہم شادی کر کے شوہر تو بن گئے، ہمیں بیوی کا حق ہی نہیں معلوم ہے، ہم خود جوان بیٹے بن گئے، ہمیں ماں باپ کا حق ہی نہیں معلوم ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اس وقت مسلم معاشرے میں یہ بات میں پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، اس وقت ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ 2 برائیاں پھیل رہی ہیں، اور وہ 2 برائیاں کون سی ہے؟ ایسے تو سینکڑوں برائیاں ہیں، جھوٹ بولنا ہمارے یہاں عام ہے، غیبت کرنا ہمارے یہاں عام ہے، نماز چھوڑنا ہمارے یہاں عام ہے، جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں پورے ہفتے اسی امام کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ چیز عام ہو چکی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں عام ہے، اس کے علاوہ 2 برائیاں اس وقت بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، اور جانتے ہیں وہ 2 برائیاں کون سی ہے؟ آپ بیٹھے رہیں، کیوں خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں؟ ابھی کوئی نہیں آیا ہے، ابھی کوئی نہیں آیا، یہ خامخواہ ڈسٹرب کرنے والے ایلیمنٹس پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں۔ تھے کمیٹی کے انہوں نے دوڑا ہے تب لوگ اٹھے ہیں جی، یہ کمیٹی کے جو بچے ہیں ایک طرح کے کپڑے پہنے بنا لگا کر، انہی کی غلطی ہے۔ ناظم صاحب نے کہا نا جی، یہ جو ناظم صاحب نے شروع میں کہا تھا نا، میرا بھی تجربہ یہی ہے، سب سے زیادہ ڈسٹرب جو ہے نا کمیٹی والے ہی کرتے ہیں، وہ انتظام کے نام پر بدنظمی خود ہی کرتے ہیں وہ لوگ۔ اب میں بھی آ رہا تھا، میں خاموشی سے آ جاتا، لیکن یہی دوڑ دوڑ کے دھکے مار رہے تھے، ورنہ اگر آپ ہنگامہ نہیں کریں تو آدمی چپ چاپ آ سکتا ہے، لوگ ڈسٹرب نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، آپ ہنگامہ بپا کریں گے تو لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں، سمجھے؟ بالکل، ورنہ اگر چپ چاپ گاڑی سے اتر کر آئے نا، میں جانتا ہوں کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا ہے، میں نے دیکھا ہے۔ لیکن جہاں کمیٹی والے رائٹ دوڑیں گے، لیفٹ دوڑیں گے، ہنگامہ بپا کریں گے، پبلک بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ آپ یہاں توجہ دے، دیکھیں سید صاحب سفر کر کے یہیں آئے ہیں،
وہ آئیں گے تو یہی آئیں گے نا. آپ راستے میں کیا زیادہ ثواب لے لو گے, کیا نیکی حاصل کر لو گے؟ دھکا مکی کر کے. کل ہم رانچی میں تھے, ایک آدمی محبت میں شیخ صاحب کی پیٹھ پر گرا زور سے, اور وہ گرتے گرتے بچ گئے, اور پھر واپسی میں جاتے وقت ہاتھ میں موچ آ گئی. یہ محبت ہے کوئی؟ یہ اہل بیت کی یا سادات کی محبت ہے کوئی؟ آپ جس سے محبت کرتے ہو بتائیے, اس کو دھکا مارتے ہو, ابا کو بھی دھکا مارتے ہو, بیٹے کو بھی پٹک دیتے ہو, کرتے ہو یہ سب, بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہو, یہ کیسی محبت ہے؟ آپ علماء کے ساتھ, سادات کے ساتھ, آپ حفاظ اکرام کے ساتھ ایسا کرتے ہیں, یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس سے گناہ ہوتا ہے, اس سے گناہ ہوتا ہے. کسی مومن کی دل آزاری سے, تکلیف پہنچانے سے گناہ ہے. توجہ ہے آپ کی؟ درود شریف پڑھیں آپ یہاں, اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ. جو میں عرض کر رہا تھا اس کو سنیں آپ, صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ خود اس کی تائید کریں گے. سینکڑوں برائیاں ہماری سوسائٹی میں ہیں, لیکن سینکڑوں برائیوں کے ساتھ اس وقت ہمارے مسلم معاشرے میں, مسلم سماج میں دو برائی سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. اور وہ دو برائی کون سی ہے؟ ایک تو مسلمان نوجوان نشے کی طرف جا رہا ہے. قوم مسلم کا جوان شراب پیتا ہے, چرس چلم گانجا لے رہا ہے, ایم ڈی کوریکس وائٹنر لیتا ہے, براؤن شوگر ہیروئن بٹن لیتا ہے. ہر آدمی اپنی اوقات کے مطابق, اپنے شوق کے مطابق نشہ کرتا ہے. قوم مسلم کا نوجوان نشے کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے. میرا جہاں کہیں جانا ہوا, موقع 12ویں شریف کا ہو, 11ویں شریف کا ہو, 6ٹی شریف کا ہو, ماہ محرم ہو, ہر محفل میں کہا جاتا ہے حضرت نشے پر بولیے. میلاد کی محفل میں کہتے ہیں نشے پر بولیے. غوث اعظم کے نام پر محفل سجی, کہتے ہیں نشے پر بولیے. آخر نشہ مسلم معاشرے میں تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے, ہم نے اپنی نسلوں کو یہ بتایا ہی نہیں کہ اسے اللہ اس کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے. آپ جانتے ہیں ممبئی دھاراوی میں ایک مرتبہ میں تقریر کر رہا تھا. میری تقریر کے بعد ایک بوڑھا آدمی 68-70 سال کا, ایک کوئی این جی او چلانے والا کرسچن تھا, وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے آ کر کہتا ہے گرو جی ایک بات کہوں تو برا نہیں مانیں گے. میں نے کہا بتائیے کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ غور سے سننا مسلمانوں, شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہم جلسوں میں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن لاکھوں روپے جلسے کے نام پر خرچ کر کے آپ بتائیے ہم حاصل کیا کر رہے ہیں؟ اس بوڑھے آدمی نے مجھ سے کہا ایک مرتبہ پولیس نے الگ الگ جگہوں پر ریڈ ڈالا, ریڈ ڈالنے کے بعد نشہ کرنے والے لوگوں کو اریسٹ کیا, جس میں ڈرگ ایڈکٹ بھی تھے, ڈرگ پیڈلرز بھی تھے, یعنی نشاور چیزیں بیچنے والے بھی تھے, نشاور چیزیں استعمال کرنے والے بھی تھے. اس نے کہا کہ ایسے تقریباً 100 لوگوں کو پولیس نے دن بھر میں اٹھایا. الگ الگ جگہ ریڈ مار کر پولیس نے دن بھر میں 100 لوگوں کو جمع کیا, اور 100 لوگوں کو جیل میں بند کرنے کے بعد ہم لوگوں کو جو سوشل ورکر ہیں, این جی او والے ہیں, ہم کو بلایا گیا, آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. پھر یہ مت کہنا کہ کسی بے گناہ کو ہم نے اریسٹ کر لیا, ہم نے کسی عام آدمی کو اریسٹ کر لیا. آئیے دیکھ لیجئے. وہ عیسائی مجھ سے کہتا ہے کہ جب ہم گئے جیل کے اندر دیکھنے کے لیے تو گرو جی مجھے شرم آتی ہے, کہتے ہوئے دن بھر پولیس والوں نے جو 100 لوگوں کو اریسٹ کیا تھا, ان 100 میں 90 لوگ آپ کے دھرم کے ماننے والے تھے. آپ بتائیے, جس برائی کا دروازہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بند کیا, آج اس برائی کے دروازے پر سب سے زیادہ اگر کوئی آپ کو دکھائی دے گا تو مسلمان دکھائی دے گا. ہمارے ایک ساتھی جیل میں گئے تھے, واپس آئے تو میں نے ان سے پوچھا جیل میں آپ نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ مور دین 60% جیل میں جو قیدی بند ہیں ان میں مور دین 60% مسلمان لوگ. میں نے کہا یہ 60% مسلمان کس جرم میں قید ہیں؟ ممبئی کی آرتھر روڈ کی بات کر رہا ہوں. یہ مور دین 60% کس گناہ کی وجہ سے قید میں؟ کہا کوئی کرپشن, فراڈ, ڈاکہ زنی, چوری, زنا, پاسکو, ایسے کیسز میں تقریباً 30% ہوں گے, اور باقی 30% ڈرگ کے کیس میں بند. ڈرگ کے کیس میں ممبئی جیسے, گجرات جیسے, سورت جیسے شہروں کے حالات کیا جانتے ہو؟ نشہ کر کے مرنے والا بھی مسلمان اور نشہ بیچ کر مال بنانے والا بھی مسلمان. سب سے زیادہ تیزی سے یہ برائی پھیل رہی مسلم معاشرے میں. نشہ عام ہو چکا ہے. اب میں اپنی ماں سے کہتا ہوں, ایک ماں مجھ سے آ کر کہتی حضرت میرا بیٹا پہلے بہت اچھا تھا, بہت نیک تھا,
میری بھی عزت کرتا تھا، باپ کی بھی عزت کرتا تھا، لیکن 2-3 مہینے سے شرابیوں کی صحبت میں پڑ گیا، شراب پینا شروع کر دیا۔ میں نے ماں سے پوچھا تیرے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ ماں کہتی یہی 21-22 سال کا۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں 21-22 سال کا تیرا جوان بیٹا شرابیوں کی صحبت میں کب سے پڑا؟ ماں کہتی یہی کوئی 1.5-2 مہینے ہوئے۔ میں اس ماں سے کہتا ہوں تیرے بیٹے کے شرابی ہونے کا رونا روؤں کہ تیری ماں ہونے کا رونا روؤں؟ ارے تو کیسی ماں ہے؟ 9 مہینے تو نے اپنی اولاد کو پیٹ میں پالا، اپنی جان کو داؤ پر لگا کر تو نے اس کو جنم دیا، 2 سال تک سینے سے لگا کر تو نے اس کو رگوں کا خون دودھ میں منتقل کر کے پلایا، تو نے اس کے رال، ناک، تھوک، پیشاب، پیخانے، الٹی کو صاف کیا، تو نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، لقمہ بنا کر کھانا سکھایا، تو نے توتلی زبان کو بولنا سکھایا۔ میں نے کہا تو کیسی ماں ہے؟ ارے 22 سال تک بیٹا تیرے ساتھ تھا، 22 سال میں تو نمازی نہ بنا سکی اور 2 مہینے کی دوستی نے شرابی بنا دیا۔ سارا قصور اولاد کا ہے، ماں باپ کا کوئی قصور نہیں۔ آج بیٹا کہاں جاتا ہے ماں کو خبر ہے، آج بیٹیاں کہاں جاتی ماں کو خبر ہے۔ آج ہماری قوم کا جوان تیزی کے ساتھ نشاور چیزوں کی طرف بڑھ رہا ہے، اور دوسری برائی ہماری قوم کی بچیاں بے حیا، بے غیرت، بے شرم، بے پردہ اور ایسی نفس کی غلام بن گئی کہ ہماری قوم کی بچیاں اب کسی سے بھی عشق کا پیچ لڑا لیتی ہیں اور کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیتی ہیں، نہ رنگ دیکھتی ہیں، نہ نسل دیکھتی ہیں، نہ ذات دیکھتی ہیں، نہ برادری دیکھتی ہیں، نہ حسب نسب دیکھتی ہیں، بس چہرہ پسند آ گیا، کپڑا پسند آ گیا، وائٹ باڈی پسند آ گئی، اب کوئی بھی ہو ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کیا بتائیے ہماری سوسائٹی میں یہ 2 برائیاں تیزی سے نہیں پھیل رہی ہیں؟ ہماری قوم کا جوان نشاور چیزوں کا عادی بن رہا ہے اور مسلمانوں کی بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ایسے میں کیا ہماری اور آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ان جلسوں کو محض کانوں کے چسکے کا سبب نہ بنائیں، ان جلسوں کو قوم کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ان جلسوں کے ذریعے قوم کو ایجوکیٹ کرو، دین کی باتیں ان تک پہنچاؤ۔ حضور غوث اعظم، توجہ ہے آپ کی، سیدنا سرکار غوث اعظم پیدائشی ولی، ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہوئے۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ولایت کے بہت سے الگ الگ درجات، ولایت کے تمام درجات میں یہ سب سے اونچا درجہ بندہ ولی بائی نیچر ہوتا ہے، ولی بائی برتھ ہوتا ہے، مادر ذات ولی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم پیدائشی ولی، اور تنہا وہ ولی ہے غوث اعظم جو ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے۔ آپ نے سنا ہے کہ نہیں یہ بات؟ 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے غوث پاک۔ جب پوچھا گیا کہ 18 پارے کہاں یاد کیے، کہا ماں کے شکم میں۔ ماں رات سونے سے پہلے قرآن پڑھ کر سوتی تھی اور میں سن سن کر اسے یاد کر لیتا تھا۔ یہاں کیا پتا چلا سنیوں؟ یہاں پتا چلا حمل کے وقت عورت جو کچھ کرتی ہے پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اگر قرآن کی تلاوت کر کے سوئے گی تو بچے پر اثر ہوگا، اگر فلمیں ڈرامے دیکھ کر سوئے گی تو بچے پر اثر ہوگا۔ آج آپ بتائیں، اگر سورج گرہن ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، آپ کے گاؤں دیہات میں آپ نے دیکھا ہوگا، اگر گھر میں کوئی لڑکی یا کوئی عورت پریگننٹ ہو، حمل سے ہو، تو گھر کی بڑی بوڑھیاں اس کو کمرے میں بند کر دیتی ہیں، کھڑکی دروازے بند، پردے کھینچ دیے جاتے ہیں۔ اگر کہیں گھر میں کوئی سوراخ ہے تو اس میں بھی کپڑا ٹھونس دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان سے پوچھو وجہ کیا ہے تو کہتے ہیں سورج گرہن لگا ہے، چاند گرہن لگا ہے، پیٹ میں پلنے والے بچے پر اس کا اثر ہوگا۔ آپ بتائیے، ہزاروں میل کی اونچائی پر چاند اور سورج ہے اور وہ بھی نکلا نہیں ہے، اس کو گہن لگ گیا ہے۔ جب چاند اور سورج ہزاروں میل کی اونچائی پر ہے، اس کو گہن لگ گیا ہو اور ماں کی کوکھ میں بچہ ہے، زمین میں گود میں نہیں ہے، کوکھ میں ہے، ہزاروں میل اونچائی پر موجود چاند اور سورج کا جب کوکھ میں پلنے والے بچے پر اثر ہو سکتا ہے، وہی ماں اگر پریگننسی میں، وہی ماں اگر حمل کے دوران روزانہ
بیٹھ کر 2-4 فٹ کی دوری پر روزانہ 9 مہینے تک ٹی وی دیکھے گی، سیریل دیکھے گی، ڈرامہ دیکھے گی، فلمیں دیکھے گی، تو کیا کوکھ میں پلنے والے بچے پر اثر نہیں ہوگا؟ جب مائیں قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا تھا. جب مائیں قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو بیٹا عطائے رسول سلطان الہند ہوتا تھا. جب مائیں قرآن پڑھ کر سوتی تھی تو اپنی ماں کی کوکھ سے 14 پارے کے حافظ بن کر خواجہ بختیار کاکی پیدا ہوتے تھے، محبوب الہی نظام الدین اولیاء پیدا ہوتے تھے. جب مائیں نیک ہوتی تھی، وضو کر کے اپنی اولاد کو دودھ پلاتی تھی تو ان کا دودھ پینے والے بیٹے شیر محصول ٹیپو سلطان ہوتے تھے. اور آج جب حمل کے دوران مائیں سیریل دیکھیں گی، ڈرامہ دیکھیں گی، ہر وقت موبائل پر لگی رہیں گی، اس کی سٹوری، اس کا انسٹاگرام، اس کا فیس بک، اس کا یوٹیوب، جب دن رات یہی کریں گی حمل میں، تو ان کی کوکھ سے پیدا ہونے والا نہ غازی ہوگا نہ نمازی ہوگا، یا تو یوٹیوبر پیدا ہوگا، یا تو ٹک ٹاکر پیدا ہوگا، یا تو پب جی چیمپئن پیدا ہوگا، یا تو لوڈو کنگ پیدا ہوگا، یا تو آئی پی ایل کے چکر میں نماز قضا کرنے والا ہوگا، یا تو نچنیا گویا ہوگا، یا تو چرسی گنجیڑی ہوگا. اور یہی وجہ ہے جب تک مائیں نیک تھی اللہ ان کی پاکیزہ کوکھ سے اولاد بھی نیک عطا کرتا تھا. اور جب سے ماؤں کا اخلاق و کردار تباہ برباد ہو گیا، ان کی کوکھ سے اب کوئی نیک پیدا نہیں ہوتا. اب تو نچنیے گویے شرابی زانی جواری پیدا ہوتے ہیں، اپنی ہی ماں کو آنکھ دکھانے والے، اپنے ہی باپ کو ڈرانے دھمکانے والے. اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور غوث اعظم 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے. آپ کو سن کر تعجب ہوگا، آج تک آپ کو یہ کرامت کسی نے نہیں بتایا ہوگا. آپ کو سیب والا واقعہ تو بتایا گیا، 12 سال کی ڈوبی کشتی کو نکالا یہ بتایا گیا، مردے کو زندہ کر دیا یہ بتایا گیا. آپ کو غوث پاک کی یہ کرامت نہیں بتائی گئی ہوگی. آج سن لے اس منبر سے غوث پاک کی کرامت کو. غوث اعظم ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے، اور باقی جو 12 پارے بچے تھے وہ 12 پارے بھی مکتب میں کسی استاد نے یاد نہیں کرایا ہے، وہ بھی آپ کی والدہ سیدہ فاطمہ نے آپ کو یاد کرایا. اپنے بیٹے کو پورا حافظ قرآن غوث اعظم کی ماں نے بنایا. آج ہمارا بیٹا دسترخوان پر کھانے بیٹھے، کیا کبھی ماں کہتی بیٹا بسم اللہ تو پڑھ لے، بیٹا ہاتھ تو دھو لے، سنت ہے رسول اللہ کی. کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دے بیٹا. کیا بتائیے مائیں یہ تربیت دے رہی اولاد کو؟ پھر معاشرہ تباہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ غوث اعظم نے 18 سال کی عمر تک، توجہ ہے نا آپ کی؟ اب میں 10 منٹ میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. باتیں بہت ساری ہیں، ایک محفل میں سب کچھ بیان کرنا ممکن نہیں. 10 منٹ کا موقع مجھے اور دے، اجازت ہے آپ کی؟ حضور غوث اعظم شہر جیلان میں 18 سال کی عمر تک تعلیم حاصل کرتے رہے. 18 سال کے ہوئے ماں سے اجازت لے کر شہر بغداد گئے. بغداد کے مدرسے عربیہ نظامیہ میں 8 سال مزید تعلیم حاصل کی. غوث اعظم نے 26 سال تک تعلیم حاصل کی ہے. کتنے سال تک؟ 26 سال تک. آپ سوچئے ماں کی کوکھ سے ولی بن کر پیدا ہو، 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہو، پھر بھی مکتب میں جائیں، مدرسے میں جائیں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، دین کی کتابیں پڑھیں. غوث اعظم مادرزاد ولی ہو کر 26 سال تک دین کا علم سیکھتے ہیں. اور غوث اعظم کے عاشقوں کا حال یہ ہے، اپنی ماں کی کوکھ سے ہم انگوٹھا چھاپ پیدا ہوتے ہیں اور قبر میں بھی انگوٹھا چھاپ چلے جاتے ہیں. نہ وضو کرنا آتا ہے، نہ غسل کرنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے. ایک نوجوان نے مجھے کال کیا، اس نے کہا حضرت میں جمعہ پڑھنے آیا ہوں، آستین ٹائٹ ہے، ہاتھ کیسے دھوں؟ میں نے کہا دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا وضو میں فرض. توجہ ہے نا آپ کی؟ دونوں ہاتھوں کا کونی سمیت دھونا وضو میں فرض. اس نے کہا حضرت آپ سمجھے نہیں، آستین ٹائٹ ہے، اوپر چڑھ نہیں رہے. میں نے کہا تم سمجھے نہیں، آستین ٹائٹ ہو یا لوز ہو کونی سمیت دھونا فرض ہے. اس نے کہا کیسے دھوں؟ میں نے کہا میرے پاس شارٹ کٹ نہیں ہے. کیسے دھوں؟ میں نے کہا میرے پاس شارٹ کٹ نہیں، جو پہنا ہے اس کو اتار دے اور اتار کر دو. کہتا مسجد میں ہوں، اتارنا ممکن نہیں. میں نے کہا ہفتے میں ایک بار 2 رکعت پڑھنا ہے، کم سے کم جمعہ کے دن تو ڈھنگ کے کپڑے پہن کر گھر سے نکلا کر.
जुमा के दिन तो ढंग के कपड़े पहन, जुमा के दिन भी आएंगे नमाज पढ़ने जींस टी शर्ट पहनकर, और वो भी ऐसा कपड़ा पहनेंगे। भैया आप बैठे रहे ना, आप बैठे रहे, आप सब बैठे रहे। देखिए मैं देख रहा हूं शुरू से अदब के ये जो खिलाफ है। सामने बैठे ना बहुत तवज्जो से सुन रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। ये मुझे लगता है कि जो शौक रखने वाले हैं, जो शौर रखने वाले हैं, वो सब आगे आकर बैठे हुए माशाअल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह आप सबको इसका बेहतर अजर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप बैठे सुने। देखिए सैयद साहब आ जाएंगे तो मेरी तकरीर तो मुकम्मल हो जाएगी ना उससे पहले, तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूं कि ये डिस्टरबेंस में टाइम वेस्ट हो, मैं अपनी बात मुकम्मल करने चला हूं। गौसे आजम 26 साल तक दीन सीखे, क्या हम गौसे आजम की मोहब्बत में दीन नहीं सीख सकते हैं? जी, दीन सीखने की कोशिश करो, उलमा का एहतराम करो, अइम्मा का एहतराम करो, हुफ्फाज इकराम का एहतराम करो और दीन सीखने की कोशिश करो। दीन के मामले में कोई कोताही, कोई काहली, कोई सुस्ती, कोई टाल मटोल, कोई बहानेबाजी नहीं। दीन सीखो ताकि मौत आने से पहले कम से कम हम इस काबिल हो जाए कि कुरान सही से पढ़ सके, नमाज सही से पढ़ सके, गुस्ल सही से कर सके। मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, अब आखिरी बात दर्ज करूंगा, इजाजत है आपकी। गौसे आजम फरमाते हैं, इसे याद रखना जाने से पहले, गौसे आजम फरमाते बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत करो। आप बताइए, बेनमाजी, जिस बेनमाजी से गौस पाक को इतनी नफरत कि मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाना भी पसंद नहीं करते, उस बेनमाजी की नियाज गौस पाक कबूल कर लेंगे? उस बेनमाजी का नारा गौस पाक कबूल कर लेंगे? क्या बड़ा उस बेनमाजी का तोहफा गौस पाक कबूल कर लेंगे? क्या बात है? अरे बेनमाजी मुसलमान के कब्रिस्तान में दफनाया जाए जब गौसे आजम को ये पसंद नहीं, तो याद रखना तू कितना भी गौसे आजम से मोहब्बत के दावे कर ले, अगर तू गौसे आजम के नाना की आंखों को सजदा करके ठंडक नहीं पहुंचाता है तो तेरा ये दावे करना कयामत में तेरे लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होगा। अगर गौसे आजम से प्यार है तो ये तय कर लो, गौसे आजम के नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाएंगे और 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे। कहें इंशाअल्लाह। आपने वो वाकया सुना होगा, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, गौसे आजम की बारगाह में एक मुरीद आया, बेबरकती की शिकायत की। गौसे आजम ने फरमाया, जा घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दे। पर्दा लगा के हफ्ते 10 दिन के बाद आया, खुश था, तोहफे भी लेकर आया। गौसे आजम ने फरमाया, आप क्या हाल है? उसने कहा, वो दिन है, आज का दिन है, अल्लाह ने बहुत बरकत अता की, काम धंधा वही है, इनकम भी उतनी है, खर्चा भी उतना ही है, कोई तब्दीली नहीं, लेकिन पहले उतने में बचता नहीं था, मुश्किल से गुजारा होता था, अब उतने में ही अल्लाह ने बहुत करम किया, बहुत बरकत अता की। फिर जानते हो मुरीद ने क्या पूछा? आपने ये सुन रखा होगा, लेकिन इसके पर्दे में जो मोती छुपा है वो बयान करता हूं। गौसे आजम के मुरीद ने कहा, हुजूर रोजी में बरकत का घर के पर्दे से क्या ताल्लुक है? तो गौसे आजम ने फरमाया, तू नमाजी, तेरे बीवी बच्चे नमाजी, तेरे घर में अल्लाह रहमत भी उतारता था, बरकत भी उतारता था, लेकिन राह चलते बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी। बेनमाजी की निगाहों की नहुसत की वजह से तेरे घर से बरकत उठा ली जाती थी। अब तूने दरवाजे पर पर्दा लगा दिया, ये शील्ड है, ये ढाल है, ये दीवार है, अब किसी बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर नहीं पड़ती, इसलिए बरकत उठाई नहीं जाती। ऐ सुन्नियों, इस वाकये से आपको क्या पता चला? पता चला कि एक पूरा घर जो है नमाजियों से भरा पड़ा हो, घर के तमाम अफराद नमाजी हो, लेकिन रात चलते किसी बेनमाजी की उस नमाजियों के घर में नजर पड़ जाए तो बेनमाजी की नजर इतनी नहुसत वाली होती है, बेनमाजी की नजर इतनी नापाक और गंदी होती है कि नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़ जाए तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाती है। आप बताइए, नमाजियों के घर में अगर बेनमाजी की नजर पड़े तो नमाजी के घर से बरकत उठा ली जाए। हमारा तो घर घर बेनमाजी से भरा पड़ा हुआ है, हमारे खानदान में सारे बेनमाजी, हमारे इलाके में गांव में सब बेनमाजी। अगर घर में 68 साल का बुढ़ा बाप नमाजी है भी तो 3 बेटे बेनमाजी, तीनों की बीवियां बेनमाजी,
तीनों के बच्चे बेनमाजी, एक बुढ़ा नमाज पढ़ के खींच खाच के बरकत लाता भी है तो उसके घर में 11 आदमी नहुसत के लिए बैठे हुए। 58 साल की बुढ़िया नमाजी है भी तो सारे बेटे बहुएं बेटियां सब बेनमाजी। बुढ़िया बेचारी सजदे कर करके बरकत लाती भी है तो घर में 13 आदमी बैठे नहुसत और नापाकी के लिए। और उसके बाद कहते हजरत दुआ करे अल्लाह बरकत अता फरमाए, हजरत दुआ करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हजरत सऊदिया में 20 साल रहा, सब कुछ छोड़ छाड़ के 20 साल सऊदिया में रहा, 20 साल कमा कर सिर्फ बच्चों को खिलाया पढ़ाया, अलावा इसके कुछ नहीं कर सका, एक घर नहीं बनवा सका। मैं 20 साल सऊदी में रहा लेकिन एक घर नहीं बनवा सका। मैंने कहा जानता इसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि तू वहां 8 घंटे नहीं 12 घंटे नौकरी करता था, कभी कभी सीजन में ओवर टाइम भी कर लेता था, तू वहां से कमा कर भेज रहा था, लेकिन तेरे घर में जो बेनमाजी भरे पड़े थे ना, उन बेनमाजियों की वजह से तेरी हलाल कमाई से भी अल्लाह बरकत उठा ले रहा था। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, इस महफिल पाक से पैगाम लेकर जाएं, दर्स लेकर जाएं। महज रस्म और रिवाज वाले सुन्नी ना बने, इल्म और अमल वाले सुन्नी बनने की कोशिश करें। बहुत बड़ा पैगाम। इन जलसों को कानों के चस्के का सबब ना बनाएं, इन जलसों को महज भीड़ भाड़ जमा करने का जरिया ना बनाएं, इन जलसों को सिर्फ कमेटी का नाम चमकाने का सबब ना बनाएं, इन जलसों को सिर्फ बड़े बड़े मुकर्रिरीन को बुलाकर ये बताने का जरिया ना बनाए कि मैंने तो इसको बुलाया, तुमने किसको बुलाया। सिर्फ ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, इन जलसों को दीन सीखने का जरिया बनाए। अल्लाह अपने हबीब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि अल्फ अल्फ मर्रा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, जहां से मैंने बात शुरू की थी फिर वहीं ले जाकर खत्म करूं, मुझे हुक्म दिया गया है। तो मैंने सबसे पहले क्या बात बताया था कि उठते बैठते रब का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। कहे अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं उलमा की मौजूदगी में एक बात कहूंगा, गौर से सुनिएगा। अगर कोई गैर मुस्लिम अजान सुनकर खड़े हो जाए, अजान का एहतराम करे, मस्जिद को देखे तो मस्जिद की दीवार को चूम ले, मस्जिद को देखे तो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए। अगर कोई गैर मुस्लिम औरत मगरिब के बाद फजर के बाद बच्चे को गोद में लेकर इमाम साहब से दम करवाने के लिए आए, अगर कोई अल्लाह के वली के उर्स में गैर मुस्लिम पहुंचे, चादर चढ़ाए, दुआ भी मांगे, मन्नत भी मांगे, ये सब कुछ करे, आप बताइए ये सब कुछ करने के बाद क्या वो मुसलमान बन जाएगा? जी, मुसलमान बनेगा? नहीं। ये सब कुछ करने के बाद भी वो रहेगा वही का वही जो उसका मजहब है। मजार चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, मस्जिद की दीवार को चूम लेने से मुसलमान नहीं बनता, पानी दम करा के पिला लेने से मुसलमान नहीं बनता, वो मुसलमान नहीं बनेगा। लेकिन तुम उलमा से पूछो अपने बारे में, अगर तुम किसी बुत के सामने एक सेकंड के लिए खड़े हो जाओ अकीदत और मोहब्बत में, तुम्हारा ईमान बचेगा? अगर मान लीजिए वालिद साहब बीमार हैं, आपने दुआ भी की, आपने मन्नत भी मांगा, आपने चादर भी चढ़ाई, लेकिन आराम नहीं हुआ, आपका कोई ईसाई दोस्त है, क्रिश्चियन दोस्त है, वो कह रहा है मैं जा रहा हूं फला चर्च पर सैटरडे के दिन या संडे के दिन, मैं फला चर्च में जाने वाला हूं, तुम्हारे बाप की तरफ से लाओ 50 रुपए दो, एक मोमबत्ती जला देता हूं, हो सकता है कि तुम्हारे अब्बा को आराम हो जाए। आपने इस नियत से उसको 50 रुपए दे दिए, मैं तो नहीं जाता लेकिन ले जा, तू जला देना अगर तू चाहता है। और आपने एक सेकंड के लिए भी सोचा हो सकता है कि वहां मोमबत्ती जलाने से अब्बा को आराम हो जाए, तो मेरा क्या जाना है? अब उलमा से पूछो, ऐसे में अल्लाह को छोड़कर किसी गैरुल्लाह की तरफ आपने यकीदा मंसूब किया, हो सकता है कि चलो नारियल पेश कर देने से, एक अगरबत्ती जला देने से, एक मोमबत्ती जला देने से, चंद लम्हों के लिए हाथ जोड़कर खड़े हो जाने से अगर मुझे फायदा हो जाता है तो इसमें नुकसान क्या है? उलमा से पूछो क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी है? मैं फतवा नहीं देता, लेकिन मैं पूछता हूं क्या शरीयत ने इस बात की इजाजत दी? मेरे प्यारे आका के पैगंबर, ईमान बहुत ही नाजुक शय का नाम, मेरे नबी ने मिसाल देकर फरमाया था, कयामत की निशानियों में से यह भी एक निशानी है
تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آگ کو ہتھیلی پر لے کر چلنا آسان ہوگا، ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ بتائیے، آگ کو ہتھیلی پر لے کر چلنا آسان ہے؟ آسان ہے؟ نبی نے فرمایا یہ آسان، ایمان بچانا اس سے مشکل ہے۔ اور بتا دوں میں آپ کو، اب بات آئی ہے تو یہ علماء بھی سن لیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق، یہ جو نوجوان پڑھے لکھے بیٹھے وہ سنیں، ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 60 سال کے بعد، ایک رپورٹ کے مطابق آنے والے 60 سال کے بعد دنیا میں 60% ایتھسٹ لوگ ہوں گے، ناستک ہوں گے۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ آبادی عیسائیوں کی ہے، اس کی ہے کرسچنز کی۔ اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر کون سا مذہب ہے؟ جی اسلام ہے۔ سیکنڈ نمبر پر کون سا ہے؟ لیکن 60 سال کے بعد نمبر 1 پر ایتھسٹ ہوں گے، ناستک، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی غیر اللہ کو، کسی کو بھی نہیں، سب کو چھوڑے بیٹھے ہوں گے 60 سال کے بعد۔ تب تک تو ہم اور آپ جا چکے ہوں گے، لیکن ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہمارا بیٹا کہاں جائے گا؟ ہماری بیٹی کہاں جائے گی؟ ہمارا داماد کس مذہب کا ماننے والا ہوگا؟ ہمارے گھر آنے والی بہو کس مذہب کی ماننے والی ہوگی؟ آپ جانتے ہیں یہاں علماء موجود ہیں، میں ایک بات عرض کروں، ایک آدمی نے سوال کیا کسی عالم دین سے، اس نے کہا میں جہاں جاب کرتا ہوں، غور سے سنیے گا دنیا کتنی ترقی کر چکی، میں جہاں جاب کرتا ہوں میری 3.5 لاکھ سیلری ہے، میری بیوی جہاں جاب کرتی ہے اس کی 2.25 لاکھ سیلری ہے، میرا اچھا 3 BHK کا فلیٹ ہے، ایک بیٹی ایک بیٹا، میرا بھی پیکج اچھا، میری بیوی کا پیکج بھی اچھا۔ سن لے آپ میری بات، میرا بھی پیکج اچھا، میری بیوی کا پیکج بھی اچھا۔ یہ ایسا نہ کریں آپ، ایسا نہ کریں، بالکل غلط ہے میرے بھائی، ایسا نہ کریں آپ۔ اس وقت کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ رائے گنج اور اس علاقے میں لوگوں نے علماء کے ساتھ اس قدر بدتمیزی کی ہے، بد اخلاقی پیش کی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ یہاں پہ حصول بھائی بیٹھ جاؤ، آپ یہاں پہ حصول ثواب کے لیے آئے ہیں، اس لیے بلا کسی آپ بیٹھ جائیں۔ سید صاحب قبلہ آ رہے ہیں، آپ خود اسٹیج پہ اپنی نظر سے دیکھیں گے، آپ ایسا ماحول نہ بنائیں۔ اچھا، اب آپ لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، اتنا شورگل بھی آپ نے کر لیا ہے۔ سید صاحب کو